الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ایک بالکل آسان مفہوم کے ساتھ ایک درس ہمیں ارشاد فرمایا ہے، لیکن درس بڑا گہرا ہے۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بہت ساروں کے لیے یہ معلومات بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں حقائق وہ سنے ہی نہیں ہیں جو ہمیں سننے چاہیے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک اور واقعہ کربلا بھی ہوا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعہ کربلا تو وہی ہے جو ہم نے سنا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر بے دردی سے شہید کیے گئے، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر تیر چلایا گیا، دیگر اہل بیت کے جو احباب تھے، جو مقدس شخصیات ہستیاں تھیں، ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ اس واقعہ کربلا کے بعد اسی دن یعنی جمعہ کے دن، اسی تاریخ یعنی 10 محرم کے دن، بس سن ہجری کے لحاظ سے فرق تھا، ایک اور واقعہ کربلا بھی رونما ہوا، اور اس کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پوتے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، کثیر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت زید بن علی کون ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پوتے ہیں۔ واقعہ کب کا ہے؟ 122 ہجری کا۔ 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا ہوتا ہے، اور 122 ہجری کے اندر اس وقت یزید کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یزید کی طرح کا ہی ایک بادشاہ مسلط تھا، لیکن اس نے اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا، یہ آج ہم سنیں گے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آپ کے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ اور آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، جن کے طریقہ کار کے مطابق ہم اپنی ساری عبادات کرتے ہیں، امام اعظم بھی حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے پاس آپ نے پڑھا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ شاگرد کا اتنا بڑا مقام ہے تو استاد کا کتنا مقام ہوگا۔ حضرت زید بن علی بہت بڑے عالم دین تھے، محدث، فقیہ، مفسر قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کمالات آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر بھی ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، 122 ہجری کے اندر ان کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے تقریباً 100 سال کے بعد یہ آ رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر خیر حدیث پاک کے اندر بھی کیا ہے۔ وہ کیسے؟ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک کے اندر آیا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پڑے۔ فرمایا المظلوم من اہل بیتی سمی ھذا، میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم شخص ہوگا جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اس کا نام بھی زید کے نام پر ہوگا۔ یعنی جیسے زید بن حارثہ ان کا نام زید ہے، تو میری اہل بیت میں سے حضور فرما رہے ہیں ایک شخص ہوگا جس پر ظلم و ستم کیا جائے گا، وہ مظلوم ہوگا، اس کا نام بھی
زید ہوگا۔ مزید فرمایا والمقتول فی اللہ والمسلوب من امتی سمی ھذا، فرمایا اسی نام کا وہ مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید ہو جائے گا اور اسے سولی دی جائے گی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت زید بن حارثہ کو مخاطب کر کے، اے زید بن حارثہ میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت اور بڑھا دے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب شخص زید کے نام پر ہے۔ تو حضرت زید بن زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے اندر بھی فرمایا ہے، اور اس سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک آنے والے تمام احوال معلوم تھے، وگرنہ یہ زید بن علی یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے 100 سال کے بعد آ رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے اندر ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، اور سارا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان کو شہید کیا جائے گا، ان کا نام زید ہوگا، ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا، یہ ساری چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف چلے تو رستے کے اندر ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جائیں اور قریب کے دیہات سے ایک بکری خرید کر لے آئیں جسے ذبح کر کے ہم سارے افراد جو ہے وہ کھانا کھائیں گے۔ غلام چلا گیا، بکری خرید کر واپس آیا، اسے ذبح کر کے جب اس کا گوشت پکانے کی تیاری شروع ہوئی نا، اتنے میں وہ شخص بھی پیچھے پیچھے آ گیا جس سے وہ بکری خریدی گئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو وہ لالچ میں آ گیا، کہتا سخی گھرانہ ہے، میں کوئی بات ایسی کر دیتا ہوں کہ تھوڑا مال اور مل جائے گا۔ کہنے لگا اے امام، آپ کے شخص نے بکری تو مجھ سے لی ہے لیکن مجھے اس کے پیسے نہیں دیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، اس شخص کو بلایا، فرمایا کہ تم نے بغیر پیسوں کے اس سے بکری خریدی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ایسا نہیں ہے، میرے پاس گواہ موجود ہیں، میں نے بکری خریدتے وقت ان کو اس کی پوری قیمت ادا کر دی تھی اور گواہ بھی حاضر کر دیے۔ اب وہ شخص تو جھوٹا ہو گیا، تو خود ہی کہنے لگا کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا شہزادہ رسول ہیں، کچھ سخاوت فرما دیں گے، کچھ مال مجھے مزید مل جائے گا، اس لیے میں نے یہ بات کی تھی، وگرنہ پیسے یہ دے کر ہی بکری لے کر آئے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مزید کچھ اضافی رقم دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اصل جو بات کرنی ہے وہ آگے ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام زید ہے۔ اب جھوٹ چونکہ پکڑا جا چکا تھا تو اس کے بعد ہی کہنے لگا کہ حضور اس شہر کا سب سے بڑا جھوٹا زید ہی ہے، اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ پیسے لینے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ میں نے بغیر پیسوں کے بکری دی ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، فرمایا بیٹا لفظ زید استعمال کر کے اس کی برائی مت کرو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب ہماری اولاد میں سے زید نامی ایک شخص ہوگا، وہ اپنے وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرے گا، پھر اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ امام حسین کے پوتے حضرت زید بن علی، ان کا ذکر خیر نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کیا، امام حسین نے بھی ان کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ فرمایا جب حضرت زید کو شہید کیا جائے گا تو آسمان کے سب مقرب فرشتے، سبھی انبیاء ان کی روح کے استقبال کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی روح آسمانوں کی طرف اٹھا لی جائے گی۔ کیسا مقام
اور کیسا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ نے سنا حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کا مقام بیان فرمایا، مولا علی نے بیان فرمایا، امام حسین نے بیان فرمایا، تو کیسی اعلیٰ شخصیت ہوگی۔ اب وہ شروع والی بات کہ واقعہ کربلا کے بعد دوسری کربلا کیسے برپا ہوئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، 122 ہجری ہے، واقعہ کربلا کے ٹھیک 62 سال کے بعد حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ اس دور کا یزید یعنی کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک، یہ بھی یزید کی طرح دین کے اندر کچھ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ شریعت کے احکامات کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ میں امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر اور برائی سے منع کیے بغیر فوت ہو کر اس دنیا سے چلا جاؤں، اور اس حال میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچوں کہ میں نے آپ کی امت کو نیکی کی دعوت نہ دی ہو یا برائی سے منع نہ کیا ہو۔ یہ حضرت زید بن علی نے فرمایا۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا، اس خلیفہ کی جو کارستانیت تھی، جو وہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو بیان کرنا شروع کیا، لوگوں کو سچے دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، نیکی کی دعوت دینا شروع کی۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ کوفہ والے جنہوں نے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی، پھر امام حسن کے ساتھ بے وفائی کی، پھر امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے امام حسین کے پوتے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کر دی۔ ان کو مدینے سے بلایا اور بلا کے پھر بے وفائی کر دی، حالانکہ ابھی ان کے ذمے سے وہ داغ دھلا نہیں تھا جو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بے وفائی کر کے ان کو یزید کے ساتھ مل کر شہید کیا تھا۔ لیکن اس کے چند ہی سال کے بعد انہوں نے اپنی اس بری تاریخ کو پھر دہرایا اور امام حسین کے پوتے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک سے بلا کر اسی طرح اس خلیفہ کے ساتھ مل کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ ان کوفہ والوں کی تاریخ ہے۔ ظالموں نے خود ہی بلایا، خود ہی شہید کیا، پھر خود ہی پیٹنے بھی لگ گئے اور قیامت تک پیٹتے بھی رہیں گے کہ ہائے ہم کیا کر بیٹھے، ہائے ہم سے کیا ظلم ہو گیا۔ لیکن یہ دھبا قیامت کے دن تک ان کے ذمے سے ختم نہیں ہوگا، یہ دھل نہیں سکتا، کیونکہ یہ پیٹنا تو بد دعا ہے، اصل بدلہ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر انہیں بھگتنا پڑے گا۔ جو اہل بیت کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ساتھ ہی پھر واویلا کرنا شروع کر دیا کہ ہائے کیا کر بیٹھے، یہ تو ظلم ہو گیا، یہ تو یزید نے کر دیا، یہ تو فلاں نے کر دیا۔ ایک ایک ظالم کا، ایک ایک رافضی کا نام خطوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جنہوں نے امام حسین کو بلایا اور پھر شہید بھی کر دیا اور پھر واویلا کرنا بھی شروع کر دیا کہ ہم تو اس کے اندر شریک نہیں تھے، ہم نے تو یہ ظلم نہیں کیا، یہ تو کسی اور نے کیا ہے۔ چلو وہ تو ظلم ہو گیا، اب تم اپنے داغ دھونے کی کوشش کرو۔ ٹھیک 65 سال کے بعد وہی ظلم و ستم کا پہاڑ امام حسین کے پوتے پر توڑ دیا گیا۔ اب کیسے توڑا، آپ اس کی تفصیل سنیں، لرز جائیں گے آپ۔ امام حسین سے انہوں نے بے وفائی کیوں کی تھی؟ یزید کے ڈر کی وجہ سے۔ یزید نے ڈنڈا دکھایا تو ڈر گئے، اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، تو وہ ڈر کے سارے یزید کے ساتھ مل گئے۔ اب حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کیسے کی؟ ان کو مدینے سے بلا لیا کہ تم کوفے آ جاؤ، یہ جو خلیفہ ہے نا ہشام بن عبد الملک، یہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس کے خلاف جو شریعت اسلامیہ کا پرچم بلند کریں گے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے پہنچ گئے، انہوں نے کیا کیا، وہاں جا کر ان سے پوچھنے لگے کہ آپ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ روایتوں کے اندر موجود ہے، بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں اس واقعے سے۔ کیا کہنے لگے کہ اے زید بن علی،
تم امام حسین کی اولاد میں سے ہو، لیکن ہمیں یہ بتاؤ، ہم نے تمہیں بلا تو لیا کوفے میں، یہ بتاؤ شیخین کریمین صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ان سے بیزار ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، میں بھی اس سے بیزار ہوں، میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں، مجھے بھی اس کے ساتھ نفرت ہے۔ اب جب انہوں نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا تو ان بدبختوں نے کیا کہا؟ کوفہ والے کہنے لگے پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے اگر آپ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سارے کے سارے کوفی ان سے الگ ہو گئے اور فقط 200 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ وہی سیم، وہی بالکل طریقہ جو امام حسین کے ساتھ اپنایا، بالکل وہی طریقہ امام حسین کے پوتے کے ساتھ اپنایا۔ 18,000 نے بیعت کی تھی نا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کہ آپ امام حسین کو بلاؤ، اور سینکڑوں کی تعداد میں خط لکھ دیے، 20 کی تعداد میں، اور بعد میں جو ہے وہ چند ایک رہ گیا، اور بعد میں تو ایک بھی نہ بچا۔ تو سیم وہی ان کے ساتھ بھی کیا کہ ایسا ایسا چھوڑ گئے، اور آخر کے اندر آپ کے ساتھ کتنے افراد رہ گئے؟ 200 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے۔ اب ہوا کیا؟ وہی 10 محرم کا دن امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسین کے پوتے کو، اس خلیفہ نے، گورنر اس وقت کون تھا کوفے کا؟ اس کا نام تھا یوسف بن عمر، اس نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور فقط شہید نہیں کیا، ظلم کا ایسا پہاڑ تولا کہ شہید کرنے کے بعد امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ چند لوگوں نے مل کر جب خفیہ مقام پر آپ کو دفن کیا نا، اس نے اپنے فوجی بھیج کر ان کی قبر کا پتہ لگوا کے ان کی لاش کو باہر نکلوایا، ان کی میت کو باہر نکلوایا، اور لے جا کر کوفہ کے بازار کے اندر سولی پر لٹکا دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کے جسم سے کپڑے تک اتار لیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جسم کا پردہ ایسے سلامت رکھا، ایک مکڑی آئی اور اس نے ان کے جسم پر ایک جالا بن دیا، جس سے ان کے اعضائے ستر چھپ گئے۔ کئی دن تک ان کا جسم اطہر چوراہے کے اندر لٹکتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے جسم اطہر کو نظر آتش کر دیا۔ اور کریں کتنا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا، لیکن آپ قربان جائیں نا اہل بیت کی شان پر کہ دین بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کی لاش کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، پھر اس لاش کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ دین کو ایک نئی روح عطا کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور انہوں نے کیسا ظلم و ستم کیا؟ کوفے والوں نے اپنی تاریخ بدلنے نہیں دی، انہوں نے کہا ہم جیسے چلتے آ رہے ہیں ویسے ہی رہنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر امام حسن، امام حسین سے لے کر اور پھر آپ کے پوتے تک ان بدبختوں نے بے وفائی کی، اور ان پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد اب واہ ویلے کرتے رہتے ہیں، یہاں کیا کر بیٹھے۔ آگے سنیے، علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کو شان عطا فرمائی ہے کہ جب بھی دین کو خون کی ضرورت پڑی ہے نا، دین کی بقا کے لیے، سر بلندی کے لیے، تو ان اہل بیت کے ایک ایک فرد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو سرخرو کیا اور دین اسلام کی بقا کے اندر اپنے خون کو شامل کر دیا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے اس گھرانے کو شان عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اہل بیت کے گھرانے کے متعلق فرماتے ہیں، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب چھان ڈالے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی انسان نہیں دیکھا، اور بنو ہاشم یعنی اہل بیت کے گھرانے سے بڑھ کر افضل کوئی گھر میں نے نہیں دیکھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نوری فرشتوں کے سردار ہیں، فرما رہے ہیں میں نے مشرق مغرب چھان ڈالا ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے سے بڑھ کر افضل گھر میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ اہل بیت کو عطا فرمایا۔
تو علماء کرام نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے کو سب سے پیاری کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا۔ لیکن دین اسلام کو بچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اہل بیت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے وہ انہوں نے برداشت کیے۔ یہ نہیں کہا کہ چند سال پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میرے دادا جان اتنی بڑی قربانی دے کر گئے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو مدینہ پاک میں آرام سے رہ رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پھر کوفے والے کو پاس جاؤں۔ کوفے والے تو وہی خبیث ہیں جنہوں نے امام حسین میرے دادا جان سے بے وفائی کی، میرے دادا جان کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ سے بے وفائی کی۔ یہ عذر نہیں بنایا، بلکہ جب دین کو ضرورت پڑی تو پھر مدینہ سے چلے، کوفہ پہنچے، پھر ان کی بے وفائی برداشت کی۔ اس ظالم، اس یزید کے سامنے، جو اس وقت کا یزید تھا ہشام بن عبد الملک، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن دین اسلام کا پرچم نیچے نہیں آنے دیا۔ یہ عذر نہیں بنایا کہ وہ اتنی آزمائشیں جھیل کر دنیا سے چلے گئے، مجھے کیا ضرورت ہے، وہ قربانی تو ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، فرمایا آج میری ضرورت ہے تو میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، آج میرے خون کی ضرورت ہے تو میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اس ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق جیسے بلند کرنے کی ضرورت تھی ویسے کر کے دکھا دیا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں، فرمایا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا بڑا مرتبہ بندے کو ملتا ہے نا، اتنی ہی بڑی آزمائش بھی بندے پر آتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے گھرانے کے لیے جو فضائل، جو کمالات، جو مقام اور مرتبہ تیار کر رکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ مرتبہ شہید ہوئے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے جتنا بڑا مرتبہ ملنا تھا اتنی ہی بڑی آزمائش پہ ان کو مبتلا کیا گیا، اور اس آزمائش کے اندر انہوں نے کامیابی سے صبر کے ساتھ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر ان کے مقام اور مرتبے کو اور بلندیاں عطا فرما۔ جتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے نا، اتنی بڑی آزمائش بھی ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، یار مجھے تو کبھی بیماری نہیں آئی، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مالی لحاظ سے بھی کام ٹھیک چل رہا ہے، کبھی بیماری نہیں آئی، سارے معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بیماری نہ آنا، یہ بھی ایک وارننگ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے نا، اس کو آزمائشیں ہی اتنی زیادہ بھی آتی ہیں۔ اگر آزمائش نہیں آ رہی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کسی بد عملی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں مہلت دے دی ہو، ڈھیل دے دی ہو، لیکن پھر اچانک جب اس ڈھیل کو واپس کھینچا جائے گا نا، پھر معاملہ ہماری برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو اہل بیت کے گھرانے کی اس سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، تو آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہی ان پر بھیجی گئی۔ اتنی بڑی آزمائش تو ہم پر کبھی آئی نہیں ہے۔ ہم کو تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، بخار آ گیا، زیادہ سے زیادہ اور کیا ہوا، سر درد ہو گیا، یا اور بھی کوئی جسمانی بیماری آ گئی، پیسے چلے گئے، یا کوئی اور جو ہے وہ چھوٹی موٹی آزمائش آ گئی۔ ان سے بڑھ کر آزمائش تو ہمارے اوپر نہیں نہ آئی کہ سارا گھرانہ قربان کر دیا، پھر چند سال کے بعد دوبارہ گھرانہ قربان کر دیا، بار بار یہی عمل دہرایا جا رہا ہے۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل مقام اور مرتبہ اور جو اجر ہمیں ملنا ہے وہ آخرت کے دن ملنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی دنیا کو داؤ پر لگایا اور آخرت کے لیے اپنا اجر عظیم جو ہے وہ اس کو تیار کیا۔ اب قرآن پاک کی آیت کیا ہے جو شروع میں نے پڑھی تھی؟ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، ایسے کوئی مشکل آ جاتی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے۔
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تمہیں تو ناپسند ہی ہوگا نا، بخار آ گیا بندے کو پسند تھوڑی ہوگا، آزمائش، سر درد آ گیا، کوئی اور بیماری لگ گئی، کوئی مالی مشکل آ گئی، فرمایا تمہیں ناپسند ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا اجر اور بھلائی کا سامان رکھا ہوتا ہے۔ وہ بھلائی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کے ذریعے، اس پریشانی کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آخرت کے اندر تمہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ یہ بھلائی تمہارے لیے ہو سکتی ہے۔ آگے سنتے جائیے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد پاک میں آگے چل کر ایک بزرگ آئے ہیں جن کا نام تھا حضرت علی بن حسن رحمت اللہ علیہ۔ یہ اور ان کے بھائی اس وقت کے ظالم حکمران جعفر دوالیکی کے ہاں قید تھے۔ اس نے ان حضرات کو 80 دن ایسی جگہ قید رکھا جہاں سورج روشنی تک نہیں آتی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ دن ہے یا رات ہے۔ نمازیں ادا کرنے کے لحاظ سے وہ آزمائشی آ رہی تھی کہ اب کون سی نماز کا وقت ہوگا، اب کون سی نماز کا وقت ہوگا۔ جب 80 دن مکمل ہونے والے تھے نا، تو ان میں سے کچھ افراد کہ آپ اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک اس آزمائش کو ختم فرما دے، اس ظالم کے ہاتھ سے ہمیں جو ہے وہ رہائی مل جائے۔ تو ان بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ بے شک جنت میں ہمارے لیے ایک خاص درجہ ہے جس تک ہم ان آزمائشوں کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ہمارے لیے، اہل بیت کے گھرانے کے لیے ایک درجہ تیار کر رکھا ہے۔ اس درجے تک پہنچنے کے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر 3 دن کے بعد اس ظالم بادشاہ نے ان سارے افراد کو شہید کر دیا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، سیرت کی کتابیں دیکھیں، آپ کو اہل بیت کے گھرانے کی قربانیوں سے بھری ہوئی سیرت ملے گی۔ امام حسن کا گھرانہ دیکھیں، امام حسین کا گھرانہ دیکھیں، تو آپ کو قربانیاں ہی قربانیاں نظر آئیں گی۔ فقط کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر۔ کبھی بھی انہوں نے دنیا کی طلب نہیں کی کہ باری تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما دے، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کی باری تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں کامیابی عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما۔ آخرت کے اندر جو اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اس کے لیے اگر ہمیں ان آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے تو ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان آزمائشوں پر صبر عطا فرما۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ ہمیں ان سے یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم نے واہ ویلا نہیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، کیونکہ کام ہمارے پاس دو ہی ہیں، یا تو ہم بے صبری کریں گے، واہ ویلا کرنا شروع کر دیں گے، ہائے کیا ہو گیا، میں تو لٹ گیا، میرا مال چلا گیا، میرے پر یہ بیماری آ گئی، کوئی بھی اس طرح کا ہم جو ہے وہ کام کریں گے تو کیا اس سے وہ مشکل پریشانی دور ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہونا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو صبر کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ بیماری تو اپنے ٹائم سے ہی جانی ہے، لیکن وہ صبر کرنے کا اجر و ثواب وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مشکل سے نجات بھی عطا فرمائے گا، اگر کوئی نقصان ہوا ہے اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا، اور صبر کرنے کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو کتنا فائدہ ہے صبر کرنے کے اندر، اور بے صبری میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم 100 بندے کو بتانے کے بعد کہتے بس یار اب صبر ہی کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب 100 بندے کو بتا دیا ہے، کئیوں کو ہم نے اپنا جو ہے وہ دل کا سہارا نکال کے ان کے سامنے رکھ دیا ہے، کوئی حاصل وصول ہوا نہیں ہے، تو اب ظاہر آخر پہ یہی بات جانا کہ یار میں صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب آزمائش آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کسی کے سامنے اس بیماری کا واہ ویلا نہ کریں، تذکرہ نہ کریں، یار میرے اوپر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، میرا مال چلا گیا، یہ بیماری آ گئی، میں تو بڑی مشکل کے اندر ہوں، چولہا نہیں چل رہا، وغیرہ وغیرہ۔ پتہ ہوتا ہے کہ آگے والے نے کوئی ہماری مدد تو کرنی نہیں ہے، وہ اپنے الفاظ ضائع کر کے وہ صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے،
اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اہل بیت کی سیرت سے درس یہی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش کی گھڑی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہمیں کیا ہے؟ راضی رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مبارک ارشاد ہے آخری حدیث پاک، فرمایا کہ بے شک اللہ پاک آزمائش کے ذریعے تمہاری جانچ فرماتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں خوب جانتا ہوتا ہے، اسے خوب علم ہے، لیکن وہ آزمائش بھیج کر تمہاری جانچ پڑتال کرتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جانچ ہوتی کیوں ہے؟ فرمایا جیسے تم اپنے سونے کی جانچ آگ کے ذریعے کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانچ آزمائش بھیج کر کرتا ہے۔ آج بھی سونار کا یہی طریقہ ہے نا کہ خالص اور کھوٹے سونے کو پرکھنے کے لیے اس کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، آخر کے اندر پگھل کر خالص الگ ہو جاتا ہے، کھوٹ الگ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر آزمائشیں بھیجتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خالص کون ہے اور کھوٹ کس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور کون واویلا کرتا ہے، کون شکوے شکایات کرتا ہے، کون بے صبری کرتا ہے۔ فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالص سونے کی طرح سنہرا اور چمکدار بنا دیتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کھوٹ کی طرح جو سونے سے الگ ہوتا ہے اس کی طرح اللہ پاک اسے سیاہ فرما دیتا ہے۔ سنہرا کیسے کرتا ہے؟ اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو اس لیے اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، بے صبری کر کے واویلا کر کے اپنا اجر و ثواب ضائع نہیں کرنا۔ اہل بیت کے گھرانے کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے اتنے ظالم بادشاہوں سے ٹکر لی دین اسلام کی خاطر، آزمائشیں، مشکلات آئیں، جانیں قربان کی، لیکن کبھی واویلا نہیں کیا، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی شکوے شکایات نہیں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے ذکر کو بلند کر دیا، اور آخرت کے اندر جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو قیامت کے دن ہماری آنکھیں دیکھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔